الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک سوال کیا گیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ مسلمانوں کو کتنی خوشی کرنا چاہیے، کتنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو بتانا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہمیں جو ہے اچھے کپڑے زیب تن کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، آپس میں محبت الفت پیدا کرنا چاہیے، نفرت بغض عداوت دشمنی کینہ مٹانا چاہیے۔ آپس میں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت طاقت دی ہے تو حضور کی ولادت کے موقع پر تحفے تحائف بانٹنا چاہیے، ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اتنا خوش ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو لنگر کا اہتمام بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوں گے، اس لیے کہ اور ہر بیٹی کو، ہر ماں کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہی بیٹی تھی کہ جس کو زمانے جاہلیت میں ایک باپ زندہ گڈھے میں گاڑ دیا کرتا تھا، اس کے اندر رحم نہیں تھا۔ جیسے کہ ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا حضرت قیس بن عاصم، وہ جب وہ ایمان لائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کی جب باتیں مجھے یاد آتی ہیں تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری 8 بیٹیاں تھیں، ان 8 بیٹیوں کو میں نے ایک ایک کر کے زندہ گڑھے میں گاڑ دیا تھا۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم ہر ایک بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ، غلام تو آزاد کر نہیں سکتا، لیکن میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ایک بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ سی ذبح کر دو۔ اب بتائیے، اب بیٹیوں کو کس نے عزت دی ہے؟ ماؤں کو کس نے عزت دی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آپ کی ولادت ہو گئی، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹیاں زندہ گاڑنے کے لیے نہیں ہیں، بیٹیوں کو حقارت کی نگاہوں سے مت دیکھو بلکہ ان سے پیار کرو۔ فرمایا آپ نے باقاعدہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں ان کو پالے، فأدبہن، ان کو اچھا ادب سکھائے، فزوجہن، ان کی شادی کر دے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جس طریقے سے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کے بعد 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس 1 بیٹی ہوں، آپ نے فرمایا وہی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے بیٹی کو عزت دی، حضور نے بیٹی کو بچایا، حضور نے ماں کو بچایا، حضور نے ایسی عزت کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آتی تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، اپنی جگہ بٹھاتے۔ اور جب حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ اپنے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کو آپ بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ، حضور نے کتنا مبارک، کتنا بڑا کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو آپ نے مزمل والی چادر ان کے لیے بچھا دی، تو اتنا پروٹوکول دیا ماں کو۔ فرمایا ماں کے قدموں نیچے جنت ہے، ورنہ اسی ماں کو لوگ ذلیل نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے حضور کے زمانے کے آنے سے پہلے اگر ایک مثلاً میاں بیوی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو جو بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی سگی ماں کو ہی اپنی باندی یعنی کنیز بنا لیا کرتا تھا، اپنی سگی ماں کو۔ اتنا خطرناک دور تھا، لیکن حضور نے کس نے عزت دی کہ ماں کے قدموں نیچے جنت ہے۔ بے شک یہ کوئی اور نہیں، تاجدار کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اور آپ نے حضور علیہ السلام کی بہن، رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے کچھ لوگ جب گرفت میں آئے تو حضرت شیمہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو چھڑانے کے لیے ان کو، تو صحابہ کرام نے ان کو روک لیا، کہا مجھے مت روکو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، انا اخت نبیکم۔ صحابہ کرام نے راستہ چھوڑ دیا۔ جب آئی حضرت شیمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پروٹوکول، ایسی عزت سے نوازا کہ ان کو بہت عزت دی، اور جاتے وقت ان کو بہت سارے اونٹ اور تحفے تحائف پیش کیے۔ ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہی رہو، اگر تم چاہو تو اپنے قبیلے میں جا سکتی ہو۔ تو بہن کو عزت دی، ماں کو عزت دی، بیٹی کو عزت دی، اور بیوی کو کیسی عزت دی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں پانی پی رہی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے آتے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے چھوڑ دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ماں تھوڑا پانی حضور علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پانی کو اسی کٹورے یا پیالے میں پینے لگتے جس میں حضرت عائشہ پی رہی تھی اور جو پانی بچا ہوا تھا تو حضور پھر ایک جملہ اور ارشاد فرماتے عائشہ ذرا اتنا بتاؤ تم نے ہونٹ کدھر لگائے تھے. سبحان اللہ. اتنا پیار میاں بیوی میں اگر ہو بتاؤ گھر جنت کا گہوارہ نہیں بنے گا؟ بے شک بنے گا اور گھر ٹوٹے گا نہیں. تو ہمارے نبی سب کچھ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، وہ ہمارے قائد اعظم ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، وہ پیغمبر اعظم ہیں. تو جس نے معاشرے کو تبدیل کر دیا، انقلاب برپا کر دیا، جس نے ہمارے لیے جو سب کچھ وہی ہیں دنیا اور آخرت میں، جب ان کی خوشی آئے تو ہم ولادت نہ منائیں، جب ان کی خوشی آئے تو ہم جشن نہ منائیں، جب ان کی خوشی آئے تو ہم چراغاں نہ کریں، ہم لائٹنگ نہ کریں. فتوے لگاتے ہو، بدعت کے فتوے لگاتے ہو، شرک کے فتوے لگاتے ہو. تمہیں تو خوب سوچنا چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی جب تمہارے بیٹے کی جب برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے تو اس میں تم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، اور جب محمد رسول اللہ کی ولادت کا دن آتا ہے، جب ان کا برتھ ڈے آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پھر تم اس پہ فتوے لگاتے ہو. بتاؤ پھر تم سے حضور کیسے خوش ہو جائیں گے؟ تمہاری شفاعت کیسے کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم ان کی ولادت سے خوش نہیں ہو؟ تو بے شک ایک مومن جو ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے خوش ہوتا ہے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، حضور کا ذکر کرتے رہیے، حضور کے جشن چراغاں کرتے رہیے. اور ہم تو ببانگ دہل امام اہل سنت کی زبان میں ہر سال یہ شعر گنگناتے ہیں اور گنگناتے ہی رہتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحیح معنوں میں اسلام کے اکارڈنگ خوشیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.